السلام علیکم. تو بچوں، آج ہم جو کہانی سننے والے ہیں اس کا نام ہے ذرا سی بھول. احمد گلی میں کھیل رہا تھا. امی نے پاس بلا کر کہا، بیٹا ذرا جلدی سے حلوائی چاچا کی دکان سے سموسے لے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں. امی نے پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے. احمد سموسے لینے دکان پر آیا تو حلوائی چاچا کی دکان پر آج معمول سے زیادہ رش تھا. احمد نے کہا، چاچا 6 سموسے دے دیں. احمد نے کئی بار چاچا کو بلند آواز سے متوجہ کیا. آخر حبیب چاچا نے اسے سموسوں کی تھیلی پکڑائی اور دوسرے گاہک کی طرف متوجہ ہو گئے. اب احمد کے ایک ہاتھ میں سموسے کی تھیلی تھی اور دوسرے ہاتھ میں پیسے. اسی لمحے شیطان نے احمد کے دل میں لالچ پیدا کیا. قدم گھر جانے والے راستے پر کھو گئے. گھر آ کر امی نے سموسے کی تھیلی تھامتے ہوئے احمد سے پوچھا، کیا ہوا احمد، تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ احمد غائب دماغی سے بولا، کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی، اور جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. کمرے میں جاتے ہی اس نے جیب سے پیسے نکال لیے اور اپنی پینسل باکس میں چھپا دیے. احمد کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. اگلے دن اسکول میں وہ غائب دماغی کی کیفیت پہ رہا. اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے. اسی وجہ سے وہ کینٹین سے بھی کچھ خرید نہ سکا. اسے چھٹی ہوتے ہی احمد حبیب چاچا کی دکان کی طرف چل پڑا. دوپہر کا وقت تھا، دکان پر سناٹا تھا. چاچا مٹھائی بنانے میں مصروف تھے. احمد نے ادب سے سلام کیا. السلام علیکم چاچا. چاچا نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ احمد نے شرمندہ ہوتے ہوئے جیب سے پیسے نکالے اور چاچا کی طرف بڑھائے. چاچا یہ لیں آپ کے پیسے، میں کل دینا بھول گیا تھا. حبیب چاچا نے کہا، مجھے یاد تھا کہ تم نے پیسے نہیں دیے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو تم جا چکے تھے. تم ایک اچھے بچے ہو. مجھے یقین تھا کہ تم پیسے دینے ضرور آؤ گے. یہ لو تمہاری ایمانداری کا انعام. انہوں نے ایک لفافے میں جلیبیاں ڈال کر احمد کو تھمائے. احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ لفافہ پکڑ لیا. واپسی پر احمد کے دل اور دماغ دونوں بہت ہلکے پھلکے ہو چکے تھے. تو بچوں، آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. دھوکہ دینے سے سامنے والے کا اعتبار اٹھ جاتا ہے. تو بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.